وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، جے اے کے اسلامک چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس چینل کے ذریعے سے آپ ناظرین کے سامنے ایک نئے موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ نئے سال کی جشن منانا، نئے سال کے اوپر مبارکبادی دینا، نئے سال آنے پر خوشیاں منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، کیک کاٹنا، دعوتوں کے اندر شرکت کرنا، یا اسی طریقے سے گھروں کے اندر لائٹ وغیرہ سجانا، شراب نوشی وغیرہ کرنا، اسلام میں اس تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے اور اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ کم سے کم اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت نمونہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کبھی 63 سالہ زندگی میں یا نبی بن جانے کے بعد 23 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے نئے سال آنے پر لوگوں کو مبارکباد دی؟ سوال۔ دوسرا سوال، نبی کے اوپر جان قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے صحابہ کرام، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی نئے سال آنے کے اوپر مبارکباد دی؟ کبھی اس طریقے کے جملے کہا؟ صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین کی زندگی دیکھو، تبع تابعین نے کیا اپنی زندگی میں کبھی اس طریقے سے کبھی مبارکباد دی؟ تبع تابعین کے بعد ائمہ اربعہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو مبارکباد دی؟ ہر پڑھا لکھا ہوا انسان، ہر عقل مند جاننے والا، ذرہ برابر دین اسلام کا نالج رکھنے والا یہی جواب دے گا کہ نہیں مولوی صاحب، نہ نبی نے کبھی مبارکباد دی، نہ صحابہ نے، نہ تبع تابعین نے، نہ سلف صالحین نے، نہ ائمہ اربعہ نے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نئے سال کی مبارکباد دی کہاں سے آئی؟ کس نے ایجاد کیا؟
اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نئے سال کی مبارکبادی دینا اور نئے سال کے اوپر جشن منانا یہ عیسائیوں کی طرف سے ایجاد کی گئی ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور اسی دن سے وہ جشن منانا شروع کرتے ہیں اور لاسٹ دسمبر تک مناتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب 1 جنوری کی رات آتی ہے یا آخری دن جیسے دسمبر کو ہوتا ہے اور جیسے 12 بجتا ہے، پوری دنیا کے اندر خصوصی طور پر عیسائی، کرسچن، پھر یہودی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اب اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے نئے سال کے اوپر جشن مناتے ہیں۔ شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ حرام چیزیں کی جاتی ہے، حرام چیزوں کا عمل کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محترم ناظرین، نوجوانوں، ذرا غور کرو، یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی اقوام ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذاہب کے اندر تہوار منانے کا ہے، متعین وقت ہے۔ اسلام کے اندر بھی تہوار منایا جاتا ہے، غیروں کے اندر بھی تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہے، تہوار کے نام پر، جشن کے نام پر نئی نئی چیزیں وضع کر ڈالی ہے۔ جیسے دیکھیے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچرس ڈے، اور نہ جانے کتنی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر ڈالی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، ایک حساس مند مسلمان کیا کبھی یہ کام کر سکتا ہے؟ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، 1 سال چلا گیا، کیا وہ اپنی زندگی میں جشن منائے گا؟ سورج غروب ہونے والا، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، جیسے 2020 چل رہا ہے، 21 آنے والا ہے، اور جیسے 2020 کے آخر پر وہ جشن منائے، یعنی اس کا 2020 اب چلا گیا، اب دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اب 2021 میں وہ کب تک زندہ رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے اوپر کاندھے میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، حیاتک قبل موتک، اے اللہ کے بندے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ اور 1 سال آپ کی زندگی سے کم ہو رہا ہو اور اس کے باوجود آپ جشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ دھیرے دھیرے قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، دھیرے دھیرے اپنے گھر کو چھوڑنے کے قریب پہنچ رہے ہو، قبر کی طرف تمہارا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جشن کے اوپر تم ڈوبے ہوئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، بتائیے یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو؟ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اسلاف نے نہیں کیا، قرآن و حدیث کے اندر کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے، پھر آپ یہ سب چیزوں کے اندر مبارکبادی پیش کر رہے ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، سنن ابو داود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، نقل کرے، کاپی کرے، کسی کے طریقے کو اپنائے، فرمایا وہ انہی میں سے مانا جائے گا، اور اسی حالت میں اگر اسی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب موت ہو جائے۔ میرے بھائیو، زندگی میں قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، زندگی میں قدم کو بڑے
سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں چاہیں وہاں شرکت کر لیں، جس دعوت میں جانا چاہیں اس دعوت میں چلے جائیں، جہاں چاہیں جیسا چاہیں ویسا کھا لیں، کسی بھی دعوت کے اندر دعوت مار لیں، کسی کے یہاں شریک ہو جائیں، کسی کو مبارکبادی دے دیں، اپنے زبان سے جو بھی چاہیں وہ جملے نکال لیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر تم اپنی زندگی کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، اپنے آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر فرمایا تھا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہو۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، اور آج کے نوجوانوں، کیک کاٹنے والوں، موبائل پہ ایس ایم ایس بھیجنے والوں، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے دل کے اوپر ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے اپنے دوستوں کو فارورڈ کرنے والوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی اللہ کے یہاں حساب دینا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں، ہم اس کو 1 سال اور اس کی زندگی ہم نے بڑھا دی ہے۔ تو کافر لوگ، غلط کام کرنے والے اور نبی کے طریقے پہ نہ چلنے والے یہ گمان نہ کریں، وہ خوشی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، اور کل قیامت کے دن بہت دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اسی وجہ سے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنی زندگی کو چیک کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تیری زندگی کا محاسبہ کیا جائے، تجھے چیک کیا جائے، تجھے ترازو کے اوپر رکھا جائے، تجھے تولا جائے، اس سے پہلے اپنی زندگی کے اندر تم اچھے اعمال کر لو، اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالانکہ مسلمان اتنا زیادہ دین سے دور ہو چکا ہے، اسلامک مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ تو بھول گیا، لیکن یہ 1 جنوری جیسے آنے والی ہوتی ہے، آدمی خوشیوں کے تہوار مناتا ہے، خوشیوں کی طرح جشن مناتا ہے، گھروں کے اندر لائٹیں جلاتا ہے، اور اسی طریقے سے پٹاخے پھوڑتا ہے، قمقمے جلاتا ہے، اور اسی طریقے سے دعوت کے اندر شریک کرتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے خرافات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی اور اچھائی کے کام میں تم مدد کرو، برائی کے کام میں کبھی بھی مدد مت کرو۔ محترم ناظرین، ذرا غور کرو اور ذرا سوچو کہ آج اگر ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے تو کم سے کم ہمیں اتنا کرنا چاہیے، نئے سال آنے کے موقع پہ اتنا کرنا چاہیے کہ پچھلا ہوا سال یا گزرا ہوا سال جیسے 2020 گزر رہا ہے، اس موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 2020 کے اندر ہم نے کون سے اچھے اعمال کیے، کتنی نیکیاں کی، کہاں کہاں ہم نے کوتاہیاں کی، کیونکہ خود کی غلطیاں آدمی خود دیکھ سکتا ہے، دوسرا اس کی غلطیوں کو کیا دیکھے۔ آدمی اپنے اندر اچھائی پیدا کرے، اپنے کیے ہوئے غلطیوں پہ نادم و شرمندہ ہو، توبہ کرے، اور اسی عزم کے ساتھ آئندہ بڑھنے کی کوشش کرے کہ 2021 یا آنے والے سال کے اندر میں کوتاہی نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، زنا کاری نہیں کروں گا، رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ زندگی گزاروں گا، جنت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کروں گا، جہنم کے راستے سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی زندگی میں یہ طے کر لے، نئے سال آنے کے موقع پہ اتنا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مبارکبادی دینا، کیک کاٹنا، قمقمے چلانا اور لائٹیں سجانا، شرکت کرنا اور ہیپی نیو ایئر کے الفاظ لوگوں کے بولنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں غیروں کے ساتھ شرکت نہ کرو، غیروں کے ساتھ نہ رہو، میرے بھائیوں، غیروں کے
تکلیف کے اندر شامل رہو، دکھ سکھ میں شامل رہو، اور اگر تمہاری ضرورت تو ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام یہ تمام چیزیں کہتا ہے کرنے کو، لیکن ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر جا سکتے ہو، جنت سے دور جا سکتے ہو۔ ایسا کام کرنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں اور محترم ناظرین، میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، بزرگوں، اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی زبان سے وہی جملے بولو جس جملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ایسے جملے نہ بولو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں بھی باہر بھی، ہر وقت زندگی کے ہر گوشے میں ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہے، قبر کے لیے اس نے کون سی چیزیں جمع کر رکھی ہے، قبر کے قریب وہ پہنچ جا رہا ہے، اس نے کتنے اعمال اچھے اعمال کتنے اس نے کیے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے اس نے کون سی چیزیں تیار کر رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا، اس وجہ سے کبھی بھی برائی کی طرف نہ بڑھیے۔ کبھی بھی کسی بھی کوئی دوست آپ کو ایسے کام کی طرف لے جاتا ہے کہ میں خرچہ کروں گا، میرے طرف سے چلیے، آپ بولیے نہیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میں برائی کے کام میں مدد نہیں کر سکتا، سپورٹ نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے اس میں بہت سے علماء کا میں نے فتویٰ دیکھا کہ مبارکبادی دینا کیسا ہے اور اس طریقے سے جملے بولنا کیسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محمد بن صالح العثیمین